السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ نے دیکھ لیا ہوگا تھمبنیل میں عنوان کہ جس لڑکی سے یا عورت سے ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کا انتخاب کیسے کرنا ہے، معیار انتخاب کیا ہے، ہماری ہونے والی شریک حیات یا ہماری بیوی کیسی ہونی چاہیے، اس سلسلے میں آج گفتگو کریں گے۔ اگر ہم قرآن اور احادیث شریفہ کا مطالعہ کریں یا پھر ہم سماج اور معاشرے کو دیکھیں تو یہ بات نکھر کر سامنے آتی ہے کہ آدمی عموماً 4 وجہوں سے کسی بھی عورت سے نکاح کرتا ہے۔ کبھی تو آدمی کی اپنی افتاد طبع کی بنا پر، یعنی اپنی طبیعت اور میلان کی وجہ سے وہ نکاح کرتا ہے ایسی عورت سے جو مالدار ہو، صاحب مال ہو، متمولہ ہو، یا پھر وہ نکاح کرتا ہے اس کے حسب و نسب سے، یعنی خاندان اس کا بہت وجیح ہے، عزت دار ہے، شہر میں آس پاس میں اس خاندان کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اونچا گھرانہ ہے۔ یا پھر عورت کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ عورت حسین و جمیل ہے، یا جن کا مزاج ہے دینداری کا، تو وہ ایسے خاندان اور لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں جو لڑکی دیندار ہو، خاندان دیندار ہو۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں سے کس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ اگر تمام چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، دیکھیے جیسا خود انسان ہوتا ہے اس کی بیوی ویسے ہی ہونی چاہیے۔ چنانچہ اگر آدمی اپنے آپ میں مرد بہت خوبصورت ہے، اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، صاحب مال بھی ہے، صاحب حسن و جمال بھی ہے اور دیندار بھی ہے، تو پھر اس کو اپنی بیوی کا انتخاب بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جو کہ حدیث ہے بخاری شریف میں، کہ دیندار عورت کو ترجیح دینی چاہیے، اگر وہ اپنے حسن و جمال میں یا وہ اپنے مال میں، یعنی زیادہ مالدار گھرانے سے نہیں ہے، یا حسین و جمیل بہت زیادہ نہیں ہے، یا حسب اور نسب میں بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، لیکن دیندار عورت ہے، شریف عورت ہے، تو اس سے نکاح کی ترجیح ہونی چاہیے۔ چنانچہ دوسری حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے، لا تزوج النساء لحسنہن فعسى حسنہن ان یردیہن، کہ تم عورتوں سے صرف اس لیے نکاح نہ کرو کہ وہ حسین و جمیل ہیں، اس لیے کہ عورتیں اپنے حسن و جمال کے غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو کر وہ اپنے گھرانے کو برباد کر لیتی ہیں اور ان کا حسن ان کو برباد کر دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کے مال کو دیکھ کر اسے نکاح کرتا ہے، حدیث شریف میں اس کو بھی منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ مال کی وجہ سے بھی غرور اور گھمنڈ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ لیکن اگر عورت دیندار ہے تو فرمایا وَلَأَمَةٌ سَوْدَا، کالی کالوٹی عورت ہے اور دیندار ہے تو اسی سے نکاح کی ترجیح ہونی چاہیے، وہی افضل ہے، دیندار عورت۔ لیکن ہمارے اپنے معاشرے میں رشتہ کرتے وقت جو ترجیح ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم زیادہ سے زیادہ جہیز لے سکتے ہیں، ایسا ہم رشتہ تلاش کریں۔ اس کے حسن و جمال، اس کے خد و خال، اس کے چال ڈھال، عرض و طول اور قال و مقال پر نظر ہوتی ہے، یعنی لڑکی کیسے بیٹھتی ہے، کیسے چلتی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں اور حسن و جمال میں وہ کیسی ہے، بدنی جغرافیہ کیا ہے، کل توجہ اسی پر مرکوز ہوتی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو میرے دوستو، ہمارا شریک حیات، ہمارا شریک سفر، ہم سفر، ہماری ہونے والی بیوی، کسی بھی مرد کو یہ انتخاب ہونا چاہیے، اس کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ وہ دیندار عورت سے نکاح کرے۔ چنانچہ اگر عورت اپنے آپ میں صاحب اخلاق ہوگی، وہ عورت شریف خاندان سے ہوگی، خود بھی شریف ہوگی، وہ آپ کے گھرانے کو کامیاب کر دے گی۔ اور اگر وہ رذیل خاندان سے ہوگی یا خود رذیلہ ہوگی، اخلاق نہایت گندے ہوں گے اور وہ
آپ کی زندگی کے لیے آپ کی معاون اور مددگار نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ مرد اور عورت دونوں گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک پہیے سے گاڑی نہیں چل سکتی، دونوں پہیے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو وہی گاڑی چلے گی۔ چنانچہ کسی بھی گھرانے اور خاندان کی ترقی میں اس عورت کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے جس آدمی کی بیوی اس کی معاون مددگار ہو، اس کی موافق ہو، اس کی غمخوار ہو، اس کی مصیبت میں، اس کے مسائل میں، اس کی پریشانیوں میں وہ اس کا حوصلہ بڑھاتی ہو، اور تنگ دستی میں اپنے لیے اس کو پریشان نہ کرتی ہو، اور وہ صابرہ ہو۔ چنانچہ تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت ہی ایسا آدمی تھا جس کی شکل بالکل لنگور سے ملتی تھی، یعنی نہایت ہی بد شکل۔ اس کی جو عورت تھی وہ بے انتہا اپنے وقت کی خوبصورت، حسین و جمیل عورت تھی۔ ایک مرتبہ آدمی اور اس کی وہ بھی خوبصورت بیوی بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کی ران پر شوہر اپنا سر ڈال کے لیٹا ہوا تھا۔ شوہر نے کہا کہ دیکھو ہم دونوں جنتی ہیں۔ بیوی نے کہا یہ کس طرح تمہیں معلوم ہو گیا؟ اس نے کہا وہ اس لیے کہ مجھے تیرے جیسی بیوی ملی تو میں نے شکر ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، لہٰذا میں جنتی ہوں۔ تجھے میرے جیسا شوہر ملا، کالا کلوٹا بے انتہا، یعنی حور، لوگ کہتے ہیں نا، مثال اور کہاوت ہے کہ لنگور کی بغل میں حور، تو تجھے میرے جیسا بد شکل انسان ملا اور تو نے اس پر صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو بھی جنتی ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے کہا ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ عورت کسی بھی روپ میں ہو، چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو، ہر طرح سے معاشرے میں، اس کے خاندان میں، بلکہ معاشرے کے انقلاب لانے میں عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں نے کسی ویڈیو میں بھی یہ واقعہ سنایا تھا بنگلور کا، میں وہاں پر گیا تھا، بتایا کہ ایک عورت کا نکاح ہوا، یعنی ایک لڑکی کا، ایک شریف خاندان کی شریف لڑکی کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد پتہ چلا کہ اس کا وہ شوہر نمازی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ تہجد پڑھتی تھی تو وہ اس کو پڑھنے نہیں دیتا تھا۔ کچھ دن ایسے چلا، پھر برداشت نہ ہوا، اس لڑکی نے اس سے طلاق لے لی۔ آگے چل کر جب اس کا دوسرا نکاح ہوا تو نکاح کے بعد معلوم ہوا کہ پورا خاندان ہی بے نمازی ہے۔ لڑکی تڑپنے لگی جس طرح مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے کہ خدا را، میں نے وہاں سے طلاق صرف اس لیے لی تھی کہ وہ میرا پہلا شوہر بے نمازی تھا۔ ایک مرتبہ اس کو اتنی تکلیف ہوئی اور دل اتنا تڑپا کہ وہ صبح کو نماز پڑھ کر تڑپنے لگی اور رونے لگی اور بستر پر پڑی رہی۔ اس کے ساس سسر خاندان اٹھا، شوہر اٹھا، دیکھا ناشتہ تیار نہیں ہے۔ ساس گئی، بہو کیا بات ہے، تم نے ناشتہ تیار نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے تیار نہیں کیا، اور رونے لگی۔ کیوں روتی ہے؟ اس کی ساس نے اپنے شوہر کو بلا لیا، یعنی لڑکی کے سسر کو بلا لیا۔ لڑکی کے سسر نے آ کے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، تم نے ناشتہ نہیں بنایا، کیوں رو رہی ہو، کیا تکلیف ہے، کوئی تکلیف ہو تو بتاؤ۔ کہا کہ کوئی تکلیف نہیں ہے، پہلے میں نے جس آدمی سے طلاق لی تھی وہ آدمی بے نمازی تھا، میں اس گھرانے میں آئی تو یہاں دیکھا کہ پورا خاندان، پورا گھرانہ بے نمازی ہے، بس مجھے یہ تکلیف ستا رہی ہے۔ لڑکی رو رہی تھی، دعا بھی کر رہی تھی۔ سسر کے دل میں ایک ٹیس لگی اور اس کو بے انتہا صدمہ ہوا، اور اس نے اپنے پورے گھر سے کہا، چلو وضو کرو اور جماعت سے نماز کی قضا پڑھو، بیٹی تو ناشتہ کر، تیار کر، اتنے میں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ ایک لڑکی کے سوز و ساز نے پورے گھر کو بدل دیا، اور آنے واحد میں اس کی دعا نے گھرانے کے ماحول کو چینج کر دیا، اور سارا گھرانہ ہمیشہ کے لیے نمازی ہو گیا۔ تو اگر گھر میں عورت دیندار ہو، خاندان کو اور گھر کو چلانا جانتی ہو، تو شوہر چاہے کیسا بھی بگڑا ہوا ہو وہ راہ راست پر اس کو لا سکتی ہے، اس کی امید ہے۔ چنانچہ دوسرے شاعر نے کہا ہے،
منیر نیازی شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں شہر کا تبدیل ہونا، شاد رہنا اور اداس. شہر کا تبدیل ہونا، شاد رہنا اور اداس، رونقیں جتنی یہاں ہیں عورتوں کے دم سے ہے. یعنی گھر میں اگر آپ کو چاہیے کہ جنت کا ماحول اور جنت کا منظر پیش کرے، جنت کی طرح گلے گلزار بن جائے، اور آپ کا گھرانہ بالکل شاد ماں ہو، ہنستا کھیلتا ہو، لوگ آپ کی خوشی کو دیکھ کر رشک کرتے ہوں، بھلے سے گھروں میں بہت سی تکلیفیں کیوں نہ ہوں، رنج کیوں نہ ہو، لیکن میاں بیوی کی محبت کو دیکھ کر اور پورا گھرانے کے ہنسی خوشی کے ماحول کو دیکھ کر آس پاس کے پڑوسی بھی اس کی تعریف کرتے ہوں اور فخر کرتے ہوں، ایسی عورت کی تلاش چاہیے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ہر لڑکی کے والدین اپنی لڑکی کی تربیت کے تئیں فکر مند ہوں. تو میرے دوستو، بات لمبی ہو رہی ہے، یہ بس خلاصہ بات کا یہ ہے کہ ہم اپنی بیوی کا جب انتخاب کریں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو لڑکی میرے گھر میں میری بیوی بن کر آنے والی ہے وہ خود اور اس کا خاندان، یعنی کم از کم اس کے والدین اور اس کے بھائی نمازی ہوں، دیندار ہوں، اور ساتھ ساتھ میں شریفانہ اخلاق ہوں، صاحب مروت ہوں، اور اخلاق حمیدہ کے وہ حامل ہوں. ہاں، اگر ہم اس کسوٹی پر رشتے کو جانچتے ہیں، اتارتے ہیں، تو آپ دیکھنا کہ رشتوں کے تلاش کرنے میں کتنی دقتیں پیش آتی ہیں. آپ مال، جمال اور حسب کی بنا پر یا کمال اور ہنر کی بنا پر رشتے تلاش کریں گے تو ہزاروں مل جائیں گے، لیکن جب آپ اپنی ہونے والے شریک حیات کے انتخاب میں یہ معیار بنائیں گے تو آپ کو بہت مشکلات آئیں گی، آج کے اس دور میں خاص کر. اس لیے اپنا دھیان رکھیے، اور آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں، شیئر کریں. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں. آپ نے بہت لمبی بات سن لی، شکریہ.